تو اب ہجرت کر جاتے ہیں لوگ دارالایمان سے دارالکفر کی طرف، یا کسی بھی غیر اپنے مادر وطن سے ہٹ کر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، اور خصوصاً جب نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں بڑے مسائل پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں. اور آج کل جو لوگوں کا بہت ایک جمع غفیر ہے امیگریشن کے حوالے سے یا مائگریشن کے حوالے سے مختلف ممالک میں، ایک ایسا کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ویلفیئر فنڈز ہیں جن سے وہ لوگوں کو، اپنے امیگرینٹس کو یا وہاں کے شہریوں کو علاج معالجہ بھی کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں. تو کیا یہ ان کا ویلفیئر فنڈ وہاں کے لوگوں کا جمع کردہ صدقے کا مال ہوتا ہے جس سے، اور یہ جائز ہے یہاں کے امیگرینٹس کے لیے استعمال کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. بہت اہم مسئلہ آپ نے بیان کیا، اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ وہاں پر جانے والے لوگوں کی چند صورتیں ہیں. یا تو مکمل طور پہ مائگریشن ہوتی ہے اور وہاں پر وہ ایز اے سٹیزن رہتا ہے بندہ، یا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک رہائش اختیار کر لیتا ہے اور مستقل ویزا لگ جاتا ہے اس کا. تو یہ دو افراد تو وہ ہوتے ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ کو پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور میری معلومات کے مطابق عام طور پر یہ جو وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلز وغیرہ میں وہاں کے عوام سے کوئی فیسز نہیں لی جاتی، تو وہ اسی ٹیکسز سے ملا کر کے یہ سارے کے سارے کام کیے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے تو حرج نہیں، کیونکہ ان کے اپنے ٹیکسز ہیں. پھر باقی وہ لوگ جو کہ ٹیکسز بھی نہیں ادا نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ بلا وجہ کے اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کا اپنا مطلب کہ سورس آف انکم اچھا ہوتا ہے لیکن ان کو شو نہیں کرتے اور اس کو کم شو کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہاں کے مال کو لینا یہ بہرحال ایک فراڈ کی صورت ہے، اور فراڈ اسلام میں جائز نہیں ہے. دھوکہ دہی اسلام میں جائز نہیں ہے. نہ مسلمان سے دھوکہ دہی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم سے دھوکہ دہی کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے جو بھی مال حاصل کیا جائے گا وہ حرام آمدنی ہوگی، وہ بہرحال شریعت میں منع ہے. اچھا، اب جیسے میں نے پہلے سوال میں پوچھا تھا، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. تھوڑا سا اس کی اور وہ چاہوں گا میں تفصیل کہ ویلفیئر فنڈ میں سنا مختص کرتے ہیں باقاعدہ، ایک تو ٹیکسز لیتے ہیں جیسے ہمارے مسلم ممالک میں زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں، اس حوالے سے وہ بھی لوگ بھی اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، چیریٹی فنڈز جس کو کہتے ہیں نا. تو کیا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگ اس میں دیکھیں، جو صاحب حیثیت ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، تو اس کا ویلفیئر فنڈ کے لیے اپلائی کرنا یا اس کے لیے مانگنا، تو یہ بھیک مانگنے کے حکم میں ہے. میں یہی چاہ رہا تھا آپ سے. اور بھیک مانگنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو بلا وجہ کے سوال کرتا ہے تو بروز قیامت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، بلکہ قیامت میں اس کو لایا جائے گا، اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور بہت بھیانک اس کی صورت ہوگی. تو اس قسم کے سوالات جو اس کا اہل نہیں ہے اور وہ اس سوال کرتا ہے تو سخت گناہ میں گرفتار ہے، اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. ہاں جو اس کا اہل ہے تو پھر اس